وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 85 آیات پڑھی ہیں. آج آیت نمبر 86 اور 87 پڑھیں گے. اولئک وہی ہیں، الذین وہ لوگ، اشتروا انہوں نے خریدی، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بھی بدلے، الآخرتی آخرت کے، فاپس لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عن سے ہم ان، العذاب عذاب، واو اور لا نہیں، ہم وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، مدد کیے جائیں گے. اولئک وہی، الذین وہ لوگ ہیں، اشتروا انہوں نے خرید لی، الحیات زندگی، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بھی بدلے، الآخرتی آخرت کے، فاپس لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عن سے ہم ان، العذاب عذاب، واو اور لا نہ، ہم وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، واو اور لا البتہ، قد تحقیق یقیناً، آتینا ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، واو اور قفینا ہم نے پے در پے بھیجے، ایک دوسرے کے پیچھے بھیجے، من سے بعدی بعد ہی اس کے، بھی ساتھ، الرسلی رسولوں کو، واو اور آتینا ہم نے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابنا جو کہ بیٹا ہے، مریم کا، البینات کھلی نشانیاں، واو اور ایدنا ہم نے ہاتھ دیا، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، تو ایدنا اس کا جو لفظی ترجمہ بنتا ہے وہ یہی ہے، ہم نے ہاتھ دیا، وَأَيَّدْنَا ہاتھ دیا ہو اس کو، بھی ساتھ، روح القدسی پاک، کیا، پس، کلما جب کبھی، آئے، کم تمہارے پاس، رسول، بھی ساتھ، ما جو، لا نہ، تہوا چاہ دے، نفس کم تمہارے، تکبر کیا تم لوگوں نے، پس فریقاً ایک گروہ کو، کذب جھٹلایا، تم نے، واو اور فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم نے قتل کیا، واو اور لا البتہ، قد تحقیق، آتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، واو اور قفینا پے در پے بھیجے ہم نے، من سے بعد ہی اس کے، بالرسلی رسولوں کو، واو اور آتینا ہم نے، عیسیٰ بن مریم کو، البینات کھلی نشانیاں، واو اور ایدنا ہم نے ہاتھ دیا اس کو، بھی ساتھ، روح القدسی پاک، کیا، فاپس، کلما جب کبھی، آئے یا پھر لائے، کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بھی ساتھ، ما جو، لا نہ، تہوا چاہتے، نفس کم تمہارے، استکبرتم
تم نے تکبر کیا، ففریقن پس فریقن ایک کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، اور فریقن ایک گروہ کو، تقتلون تم نے قتل کر دیا۔ اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں خرید لیا، فلا یخفف عنہم العذاب تو ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ہی اس سلسلے میں ان کی مدد کی جائے گی، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے دیا، موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہم نے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی ان کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے دی البینات کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور پاک روح کے ساتھ ہم نے اس کی مدد کی۔ ایدنا تو ہاتھ دینا، تو یہ کہہ لیں کہ عربی زبان میں بیان تو کیا گیا ایدنا ہم نے ہاتھ دیا، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ہم نے اس کی مدد کی، وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس ہم نے پاک روح کے ساتھ اس کی مدد کی۔ افکلما جاءکم پھر جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول لایا، بما لا تہوی انفسکم جو تمہارے نفس نہ چاہتے، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون اور ایک کو تم نے قتل کیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، فلا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا، ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ شریعت کے کسی حکم کو مان لینے اور کسی حکم کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت اور سرفرازی کی جگہ جو کہ مکمل شریعت پر عمل کرنے کے نتیجہ میں ہوتی ہے کہ انسان کی مکمل عزت اور سرفرازی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے۔ جو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں ان کی بجائے سخت عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بارے میں خرید لیا، سودا کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت قبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض باتوں کو مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو کہ پیچھے مذکورہ آیات کے اندر یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں نے کیا 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 اور کیا کیا نہیں کیا، کون سے احکام اللہ رب العزت کے مانے اور کن کن احکامات کو سے پشت ڈال دیا، ان کی ذرا بھی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ تو کیا ہماری اور ذلت اور رسوائی کا بھی یہی جو اعمال ہے، یہی تو کہیں ان کی وجہ سے تو ہماری ذلت اور رسوائی نہیں ہو رہی؟ فلا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور اس کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کے معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، مسلسل پیغمبر آتے رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور اس کے بعد مسلسل جو ہے وہ پیغمبر آتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دی البینات، کھلی نشانیاں، یعنی معجزات مراد ہیں وہ معجزات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جن کا ذکر جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین، یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ قرآن کے اندر ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول ذکر فرمایا جہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں کون کون سی چیزوں کی استطاعت اور قوت دی تھی، پرندہ بنا دیتے تھے، اور اسی طرح کوڑی کو اور اندھے کو صحت یاب کر دیتے تھے، اور اسی طرح احیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، ان چیزوں کی بھی خبر دے دیتے تھے جو تم نے کھا چکے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر چکے ہو، ان چیزوں کو بھی ذکر کر دیتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وہ معجزات سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیے، اور فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ آیت کی شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر اسی نسل سے اللہ رب العزت نے پہ در پہ پیغمبر بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان پر نبوت کا جو رسالت کا سلسلہ تھا وہ اسی ایک کہہ لیں کہ خاندان کے اندر وہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، اور فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ اس کی مدد کی۔ تو روح القدس سے مراد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ دعا فرمائی کہ اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما، اور ایک دوسری حدیث میں ہے جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام یہی ہیں۔ تو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی مدد جبریل امین علیہ السلام سے کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آتا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کوئی ایسی چیز لے کر آتا، لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفس نہ چاہتے، تمہارے دل میں ہوتا کہ ایسی ہمارے لیے ایسا حکم آ جائے جو ہماری منمانی کا ہو، ہماری مرضی کا ہو جانا چاہیے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تمہارے نفس اس چیز کو نہ چاہتے، استکبرتم، تم لوگوں نے تکبر کیا، ہم اس کو کیسے مان لیں، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، اس کے اندر کجی نکالنا شروع کر دی، ٹیڑھے پان نکالنا شروع کر دیے، وہ کرنا شروع کر دیا، جیسے پیچھے بھی ہم بعض ایسے مقامات، بعض ایسے واقعات یہودیوں کو پڑھ آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور دوسرے کو قتل کیا، جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ نبی علیہ السلام کی رسالت کے آنے کے بعد، اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آنے کے بعد یہودیوں نے تسلیم نہ کیا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں تسلیم کرنا، ہم کیسے تسلیم کر لیں، بس وہ اپنے آکڑ کے اندر جو ہے وہ رہتے تھے۔ اور اسی طرح انہوں نے کیا کیا، سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تمہارے کوئی ایسا حکم لے کر آتے، کوئی ایسا حکم جو تمہارے خلاف آ جاتا، استکبرتم، تم لوگ تکبر کرتے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو، کچھ کو، بعض کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا، صرف اسی لیے ایک تکبر اور عناد کی وجہ سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اسے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ان وہ تمام اعمال کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ قرآن کے اندر ہم پڑھتے جائیں گے یہود و نصارہ، یہود و نصارہ، یہود و نصارہ، اللہ رب العزت ذکر فرمائے۔ اللہ رب العزت تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم نے بھی ایسے کام نہیں کرنے، تم نے وہ کام کرنے جو تم سے کہا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون
الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين